سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جولی کو میری بر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسا سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، غوث جلی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ہیکل سمدانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی اور حسینی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ ہے، ان کا لقب دوست جنگی تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اولیاء کے درمیان آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جو محمد درمیان انبیاء، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، انبیاء کے آپ سردار ہیں، انبیاء علیہم السلام کے آپ امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے درمیان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ جس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو وہ رمضان المبارک کا دن تھا، اور رمضان شریف کے اندر دن کے وقت آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کے چاند کے بارے میں لوگوں کے اندر
شک اور تردد پیدا ہوا تو لوگ آپ کے گھر آئے، پوچھا گیا کہ کیا عبد القادر دن کے وقت دودھ پیتے ہیں؟ آپ کی والدہ نے بتایا کہ نہیں، رمضان کے احترام کے اندر دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور دوسری بات، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس وقت قرآن مجید کے 15 سپارے ان کے حافظ تھے۔ 15 سپارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے پیٹ کے اندر یاد کیے کہ آپ کی والدہ کو 15 سپارے زبانی یاد تھے، اکثر وہ پڑھتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو 15 سپارے جو ہیں وہ آپ کو زبانی یاد تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، اور ان کے جو نانا تھے ان کا نام ہے عبداللہ صومعی۔ ان کا ایک باغ تھا سیبوں کا، جس کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ عبادت کے اندر مصروف تھے دریا کے کنارے پر۔ جب بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ دریا کے اندر جو ہے ایک سیب آ رہا ہے، تو آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جو تھے انہوں نے وہ سیب اٹھا لیا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ کے دل کے اندر خیال ہوا کہ یہ تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر ہی سیب کھا لیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اسی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیبوں کا باغ ہے اور کچھ درخت جو ہے وہ پانی کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی باغ ہے۔ وہ باغ کے اندر گئے۔ باغ کا جو مالک تھا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے، تو کیا آپ مجھے اس کی معافی دے سکتے ہیں؟ تو کتابوں کے اندر آتا ہے ولی را ولی می شناسد، ولی جو ہے وہی ولی کو پہچانتا ہے، ولی کی پہچان ولی ہی کو ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے انہوں نے نام بتایا، کہا شجرہ کیا ہے؟ شجرہ بتایا کہ حضرت امام حسن سے ہو کر حضرت علی تک جاتا ہے۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بچہ متقی ہے۔ کہا کہ معافی تب ملے گی، یہ باغ ہے، اس باغ کی نگرانی کرنی ہے، اس باغ کی نگرانی کرنی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نگرانی کرنے لگے۔ ایک مقررہ مدت تک آپ وہاں باغ کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ آخر کار حضرت عبداللہ صومعی باغ کے مالک کہنے لگے اب تمہیں معافی کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، اور وہ بیٹی ایسی ہے کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، اور پاؤں سے جو ہے وہ معذور ہے۔ آپ نے جب یہ شرطیں رکھیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کہتے ہیں مجھے یہ منظور ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے ناز ہیں، رشتوں کے اندر نخرے ہوتے ہیں، اور بچیوں کو جب لوگ دیکھنے آتے ہیں تو اس وقت
نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کو پالا کیسے ہیں، تربیت کیسے دی ہیں، اور کتنے لاڈ اور پیار اور محنت اور مشقت کے ساتھ تعلیم ان کو دلائی ہیں۔ ذرا سی کوئی چیز نظر آئی، بظاہر عارضی ہی کیوں نہ ہوں، اسی وقت انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کے اندر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں لڑکا، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آیا وہ لڑکا قرآن کا کوئی حافظ بھی ہے کہ نہیں، کوئی قاری بھی ہے کہ نہیں، یا کم از کم کوئی نمازی بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیا لڑکا جو ہے وہ سنی بھی ہے کہ نہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے وہ بچیوں کے رشتے کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جب بچیوں کا کرنے کے لیے جو دیکھتے ہیں بعض اوقات جو ہیں وہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ خیر مختصر یہ ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں مجھے یہ منظور ہے۔ جس وقت نکاح پڑھا گیا اور حضرت ابو صالح موسیٰ اپنی بیوی کے پاس گئے جن کا نام تھا ام الخیر حضرت فاطمہ، جب ان کے پاس گئے تو فوراً کمرے سے باہر آ گئے، تو آگے ان کے سسر حضرت عبداللہ صومعی ملے تو ان کو کہنے لگے کہ میں نے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ تو خوبصورت عورت ہیں، ان کی تو آنکھیں بھی درست ہیں، کان بھی درست ہیں، اور ان کے تو ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اور ان کے پاؤں بھی ٹھیک ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی، یہ بات ساری ٹھیک ہے، جس طرح تم بیان کر رہے ہو وہ بھی، اور جو میں نے بیان کیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ جب میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی زندگی میں میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ کیسی شان ہے اللہ کے ولیوں کے گھرانے کی، ولیوں کا گھرانہ تھا، غوث پاک کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ کا تقویٰ ذرا غور کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ غوث پاک والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ شجرہ سارا جو ہے وہ موجود ہے کتابوں کے اندر، حسنی اور حسینی سید ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور جب میں نے یہ کہا کہ کانوں سے بہری ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک خلاف شرع کبھی کوئی بات نہیں سنی۔ جب میں نے یہ کہا کہ ہاتھوں سے معذور ہیں تو میری بیٹی نے آج تک خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا۔ جب میں نے یہ کہا میری بیٹی پاؤں سے معذور ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک خلاف شرع گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی تھیں۔ تو اس قدر آپ کی والدہ متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں، اور والد گرامی ایک سیب کی معافی کے لیے ہیں، سیب کے مالک کے پاس باغ کی کتنا عرصہ نگرانی کرتے رہے ہوں، خدمت کرتے رہے ہوں، نوکری کرتے رہے ہوں، والد اتنے متقی ہوں، والدہ اتنی متقیہ ہوں، تو پھر بیٹا جو ہے وہ بھی پھر غوث اعظم ہوتا ہے، بیٹا جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اتنا بڑا تقویٰ تھا اور آپ کی والدہ کا اتنا بڑا تقویٰ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو 15 سپارے آپ نے قرآن پاک کے آپ کو زبانی یاد تھے۔ آج کل تو عورتیں جو ہیں ان کے ٹک ٹاک، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ چیزیں نہیں چھوڑتی۔ آج کل کی خواتین کو الا ماشاء اللہ بڑی پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آج کل کے جو باپ ہیں ان کے فلمیں، ڈرامے ختم نہیں ہوتے ہیں، تو اولادیں جو ہیں وہ دین کی طرف کیسے آئیں گی؟ دین کی طرف تب ہی اولاد آتی ہے جب ماں باپ کا کردار بھی بالکل صاف ہوں، اور ماں باپ جو ہے وہ بھی نیکی کی طرف آئیں، نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر بھی برکت ڈالتا ہے۔ اگر اولاد کو حرام کی کمائی کھلائی جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی کے
اثرات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے اندر وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تقوی کی بنیاد، ولایت کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہیں۔ ایک ہے عقل حلال، حلال کھانا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غوث پاک کے والد نے ایک سیب کھایا ہے، کتنا مشہور واقعہ، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، سناتے بھی آ رہے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک سیب ہی تھا۔ آج کے دور کے اندر کبھی ہوتا تو لوگ تو اربوں خربوں جو ہیں وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں لوٹ مار کر کے، اور جو سیاست دان ہے وہ تو ویسے ان کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا کہ کس طرح وہ لوگ اپنے باہر کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، کرپشن کر کے، عوام کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے۔ ذرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ سنیں۔ ایک دن وقت کا بادشاہ غوث پاک کے پاس آیا، وہ خلیفہ تھا، وہ آ کر کہنے لگا مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھو۔ آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ بلند کیا، آپ کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ سیب آیا، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ جو ہے وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو دیا، ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ جو بادشاہ کے ہاتھ میں ٹکرا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی طرح مرجھانے لگا، اس کے اندر سمیل پیدا ہو گئی، کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو آپ کے ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھا اس کے اندر خوشبو پیدا تھی، خوشبو آ رہی تھی، خوبصورت تھا، تو دیکھنے میں بھی رنگ بھی کلر بھی ٹھیک تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ آپ نے برا سیب دیا اور اس کا گندا حصہ مجھے دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ وقت کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں برابر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں برابر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی نعمتیں کسی فاسق اور فاجر آدمی، بدکار آدمی، ظالم کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ کی نعمتیں کسی نیکوکار بندے کے ہاتھ میں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں تیرے سارے کرتوت تجھے جو ہے بتا دیتا۔ وہ وقت کا بادشاہ تھا، جانے لگا، اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ نے لی اور آپ نے اس کو اس طرح نچوڑا، اس سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ آپ نے کہا کہ تو دنیا کا خون نچوڑتا ہے، غریبوں کا خون نچوڑتا ہے، اور اللہ کے مخلوق کے اوپر تو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور لا کر جو ہے تم ہمیں نذرانے دیتا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کیا کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کر۔ وہ جو منصور بادشاہ تھا اسی وقت جو ہے وہ کانپنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پڑھ کر آئے، جب پڑھنے کے لیے جانے لگے تو 18 سال کی عمر تھی۔ وہ واقعہ تو سارے لوگوں نے سنا ہے کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور قافلے کو جب ڈاکوؤں نے لوٹا تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا 40 دینار ہیں۔ وہ تلاش کرنے لگا، بظاہر نہ ملیں، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا تو سردار نے کہا بیٹا کیا ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی تو کوئی نہ ملے، تو آپ نے فرمایا کہاں پر ہیں؟ آپ نے جبے کے نیچے جو صدری تھی پرانے دور میں اس کی جو بغل تھی وہاں پر سیے ہوئے تھے، وہ نکال کر اس طرح سامنے رکھ دیے۔ کہا بیٹا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اپنا مال بچا بھی سکتے تھے، تو تم نے یہ سچ کیوں بولا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلا دن ہے پڑھائی کا، پہلا دن ہے۔ فرمایا جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا۔ تو وہ ڈاکو جو تھا، وہ ڈاکوؤں کا سردار، اسی وقت جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کی اس قدر لاج رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کا حکم دیتا اور میں گناہوں کی طرف لگا ہوا ہوں، اسی وقت ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر لیتا ہے۔ تو خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے
یہ شان عطا فرمائیں کہ آپ نے درس نظامی پڑھنے کے بعد بغداد کے جنگلات کے اندر 25 سال تک مجاہدہ کیا، 25 سال تک آپ نے ریاضت کی، 25 سال تک آپ نے عبادت کی، اور درختوں کے پتے کھا کھا کے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے گزارا کیا۔ اور جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، غالباً 514 کا یہ واقعہ ہے ہجری کا، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا بنیا لما لا تتکلم، کیا بیٹے تو واز کیوں نہیں کرتا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، اور میں ان لوگوں کو اپنی بات کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، میں فصیح عربی کے اندر کلام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنا منہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ بھی ایسا کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا، صرف ادب کی وجہ سے 1 مرتبہ کم کیا۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے واز کرنا شروع کیا، اور اس طرح واز فرمایا کرتے ہیں کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو 40 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے واز کیا، اور آپ کے واز مبارک کے اندر بیان کے اندر 70 ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگوں کے اوپر حال طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا عبدالرزاق پڑھ کے فارغ ہوا، بڑا فصیح تھا، بڑا بلیغ تھا، عربوں ہی کے اندر وہ پڑھا، تو وہ کیا عرض کرنے لگا کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو بڑی شرح و بسط کے ساتھ کرتا ہوں، بڑی وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں، بڑے الفاظ کا چناؤ کر کے میں گفتگو کرتا ہوں، اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ غوث پاک فرمانے لگے کل جمعہ ہے، کل تم نے مجھ سے پہلے تقریر کرنی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کے بیٹے عبدالرزاق انہوں نے تقریر کی، لوگ اس طرح عام حالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے ابھی خطبہ شروع فرمایا تو لوگ اس قدر رونے لگے، اور خطبے کی ہیبت ایسی تھی اور روب ایسا تھا، جب خطبہ ختم کیا تو صرف اتنا بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ رات کو جب میری ایک مرغی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو لوگ جو ہے وہ زار و کتار رونے لگے۔ تو بیٹے نے پھر کہا کہ اے والد گرامی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہ دیکھ آسمان کا راستہ، کہ کیا تو وہاں تک پہنچا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ فیض جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے، اور مجھے ڈائریکٹ فیض حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ فیض مصطفی ہے، فیض مرتضوی ہے، یہ نبی پاک کا فیض ہے، یا حضرت علی شیر خدا کا فیض ہے کہ جب میں کلام کرتا ہوں تو ان زبان کے اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر، رمضان شریف کے اندر ایک بندے نے کہا کہ آپ نے افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ نے افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا آپ نے افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ چند لوگوں کو آپ نے جو ان کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن جب افطاری کا وقت تھا تو غوث پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کر رہے تھے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آپ کا شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے۔ دوسرا آدمی کہنے لگا آپ کا شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ تیسرا آدمی کہنے لگا آپ کا شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا حضور آپ تو ہم اپنے گھر تھے، ہمارے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، افطاری کی۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ ایسی مثال قوت قدسیہ دیتا ہے کہ ان کا جسم ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن اس جسم کے اثرات کئی جگہ پر جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو طاقت دے دیتا ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کرامتیں ہیں وہ ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ یہاں پر صرف میں بات کلوز کرتا ہوں کہ اگر ایسی چیز جو انسان کی عقل کے اندر نہ آئے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، تو اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آتی، انسان کی عقل ان کو نہیں مانتی، عقل کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن چونکہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں اللہ کی طرح منسوب ہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرح منسوب کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ میں سادہ سی بس بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں، واقعات بڑے ہیں میرے۔ اگر کوئی چیز عقل کے اندر نہ آئے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوں تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ مثال کے طور پہ یہ بات عقل کے اندر نہیں آتی کہ انسان کا ہاتھ ہو، انگلیاں ہوں اور انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، عقل اس کو نہیں مانتی۔ لیکن حدیث کے اندر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نبی پاک کا معجزہ۔ کبھی عقل نہیں مانتی کہ سامنے درخت ہوں اور وہ درخت آ کر حضور کو سجدہ کر کے واپس چلا جائیں، ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ لیکن چونکہ نسبت ہے مصطفیٰ کی، حضور نے کہا کہ جا کے درخت کو سلام کہو اور اسے کہو اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکم بلا قدم، درخت آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح عقل نہیں مانتی کہ لکڑی جو ہے وہ رونا شروع کر دے، لکڑی رونا شروع کر دی، یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ یعنی آج اگر کوئی مولوی ہو، مثلا میں کہوں کہ اس کی جگہ کوئی نیا ممبر بن جائے، یہ ممبر ادھر اندر پڑا ہوں اور میں نئے ممبر کے اوپر بیٹھوں اور لوگ آ کر کہیں جی جو اندر ممبر پڑا وہ رونا شروع کر دی ہے، یہ عقل میں نہیں بات آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لیکن آج بھی آپ روضہ پاک کے اوپر چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں مبارک ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ریاض الجنہ مبارک ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنے ممبر مبارک ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں سیاستہ، شاید یہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ایک عورت نے کہا میرے بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی۔ اگلا جمعہ آیا تو پرانا ممبر سائڈ پہ رکھا اور جو نیا ممبر تھا اس کے اوپر بیٹھ کر حضور خطبہ دینے لگے، تو وہ جو استن حنانہ تھا، حنانہ مبارک، وہ جو حضور علیہ السلام کا ممبر مبارک تھا، تو صحابہ کہتے وہ ایسے رونے لگا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر جدائی کے اندر زار و کتار روتا ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ یہ لکڑی روئے، لیکن نسبت ہے مصطفیٰ کی طرح۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو عقل نہ مانے، اللہ کے نبی کی طرح نسبت ہو جائیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو دی 21 کھجوریں، کہا یہ اپنی کھجوریں اپنے برتن میں رکھ لینا، کسی چیز کے اندر رکھ لینا، اور برتن کا منہ نہ کھولنا، نیچے سے نکال کے دے جانا ہے، اپنا قرضہ سارا اتارنا۔ تو منوں کے حساب سے کھجوریں نکالی گئیں، نیچے سے منوں کے حساب سے کھجوریں نکالی گئیں، قرضہ بھی اتارا گیا، لوگوں کو بھی کھلائی گئیں، بھوک پیاس بھی ختم ہو گئی۔ لیکن پھر آخر کار دل میں خیال آیا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس طرح کھجور دیکھی، گنی تو 21 کی 21 تھیں۔ یہ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن چونکہ احادیث کے اندر موجود ہیں
نسبت ہے مصطفیٰ کی تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف منسوب ہو تو قدرت کہتے ہیں، نبی کی طرف منسوب ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور کئی چیزیں عقل کے اندر نہیں آتی لیکن اللہ کے ولیوں سے وہ سازد ہوئی ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں ان سے وہ سرزد ہوئی ہیں، تو ان کو شریعت کے اندر کرامت کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی غوث پاک سے یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے اس کو پڑھانا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کو پڑھانے کے لیے لگا دیا۔ ایک ماہ کے بعد آئی، دیکھتی ہے کہ بیٹا ہے، پیلا رنگ اس کا ہو چکا ہے اور کمزور جو ہے نا کمزور سا ہو چکا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں اور مرغی کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ماں ہی ہوتی ہیں، اس نے کہا یہ کیا میرا بیٹا اتنا کمزور سا پیلا سا ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے میرا بیٹا پڑھ کر، اور آپ کھانا اتنا اعلیٰ کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی ہڈیاں تھیں ان کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ کہہ کر جلا دیتے تھے مردوں کو۔ بڑی مشہور ہیں کرامت غوث والا کی، اسی وقت مرغی زندہ ہو کر جو وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہماری شریعت کا دار و مدار قرآن اور حدیث کے اوپر ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے کرامت کا ذکر موجود ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام جایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا محراب کے اندر بے موسمی پھل ہیں۔ آپ نے فرمایا ہنالک دعا، آپ نے فرمایا انا لکی ھذا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ بے موسمی پھل یہ تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ یہ فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ، دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر حضرت عمر فاروق کا جانشین پیدا فرمائے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کریں۔ وہ مسجد اقصیٰ، اس کے نیچے جو ہے نیچے ایک بہت بڑا اس طرح کا ہال ہے، اس ہال کا یہ ممبر شریف ہے اور اسی طرح یہ کمرہ بنا ہوا ہے۔ اس کمرے کے آگے آج کل انہوں نے لوہے کے وہ سلاخیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں آگے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے محراب مریم۔ یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ بے موسمی پھل دیکھیں، فرمایا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ اگر کسی مولوی کی بات ہوتی تو بندہ انکار کر سکتا تھا، بات سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی محدث اور مفتی کی بات ہوتی تو بندہ انکار کر سکتا تھا، ہمیں اجازت ہے ہم کسی کی بات کا انکار کریں اور اپنے پاس دلائل رکھ لیں، لیکن جب دلائل قرآن سے ثابت ہوں، کہا انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے یہ پھل آئے ہیں بے موسمی؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، ہنالک دعا زکریہ ربا، آپ اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دینے پر قادر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے بے موسمی اولاد دینے پر بھی قادر ہیں، بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ اسی وقت ہنالک دعا زکریہ ربا، حضرت زکریہ علیہ السلام ابھی دعا کر رہے تھے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اسی وقت کھڑے کھڑے کہا اے زکریہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کا نام بھی آسمان سے آیا کہ فرمایا زکریہ اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور اس بیٹے کا نام تو نے یحییٰ علیہ السلام رکھنا ہے، بیٹے کا نام تو نے یحییٰ رکھنا ہے۔ بات بالکل سادہ سی ہے، اگر کوئی چیز عقل میں نہ آئے، میں جملہ بس آخری دہرانے لگا ہوں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوں تو شریعت کے اندر کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عقل کے اندر چیز نہ آئے، اللہ کے کسی نبی کی طرف منسوب ہوں تو اسے کہا جاتا ہے یہ معجزہ ہیں۔ عقل کے اندر کوئی چیز نہ آئے، اگر کسی ولی کی طرف منسوب ہوں اسے کرامت کہتے ہیں۔ عقل کے اندر چیز نہ آئے لیکن کسی کافر کی طرف منسوب ہوں تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے قدمی ہادی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، میرا یہ قدم ہے
تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہیں، اور غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم ہے درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ولیوں کے درمیان یہ شان ہے، ولیوں کے درمیان یہ شان ہے کہ آپ ولیوں میں اتنا ہی افضل ہیں جس طرح نبیوں کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین کو ملائیں نا تو وہاں پر ایک مقام بنتا ہے جسے کہتے ہیں غوثیت کبریٰ، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اسے کہتے ہیں غوثیت کبریٰ، تصوف کے اندر پڑھیں، غوثیت کبریٰ کا مقام حضرت امام حسن اور حسین کو ملائیں، غوثیت کبریٰ کا مقام بنتا ہے۔ قرب قیامت یہ مقام اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو درمیان کے اندر جتنا عرصہ ہیں، یہ تمام عرصہ اگر اللہ نے کسی کو یہ مقام دیا ہے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔